الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے جیسے کہ مضمون میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ مقام جو ہے وہ صحبت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ صحابی یہ صحبت سے ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر جو ایمان کی حالت میں تھوڑی دیر رہا وہ دنیا کے تمام انسانوں سے افضل ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ جو ہے تشریف لے گئے تھے، آنے میں تاخیر ہو گئی تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو موجود صحابہ تھے ان سے بیعت لی، اور بیعت کس بات پر لی تھی کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، اور یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے بیعت لی، اور بیعت کے اندر صحابی کا ہاتھ تھا۔ بیعت کے موقع پر بیعت کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بیعت جو ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیتے تھے وہ یہ کہ آپ جو ہے اپنی تمام چیزوں کو راہ خدا کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیں گے۔ تو جس موقع پر یہ بیعت ہو رہی تھی اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو اس کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ فوق ایدیہم۔ ایک طرف تو نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دست مبارک ہے، اور اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور درمیان میں کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اب یہاں اس کی جو ڈیپ میننگ ہے اس کے اندر میں نہیں چلا جاتا ہوں، تو سمپل بات ہے کہ جب نبی کا ہاتھ اور اس پر اللہ کا ہاتھ اور درمیان میں صحابہ کا ہاتھ، تو صحابہ کا ہاتھ چھوٹ سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا تو چھوٹ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ پتہ چلا کہ ہم سے رسی چھوٹ سکتی ہے اور چھوٹی بھی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، تو رسی چھوٹ سکتی ہے، لیکن جو پکڑ لے وہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی۔ ہاں، اس لیے قرآن کریم کی رسی کو مضبوطی سے سامنے، اسی لیے ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم روزانہ نماز کے اندر جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اور اس کا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، اور انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کی جماعت ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت ہے. اسی لیے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تھے. حضرت عمر اس وقت موجود تھے، حضرت صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. اب پہاڑ جنبش میں آ گیا، حرکت میں آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہاڑ سے خطاب کیا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما دے اور لشکر جو ہے ایک بہت دور جگہ پر مقام نہاوین میں تھا اور دشمن پیچھے سے تعاقب کرنے والا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور اسی درمیان میں بے جوڑ جملہ آپ نے خطبے کے درمیان میں فرمایا، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ذرا ہوشیار رہنا. وہ آواز بھی پہنچی بغیر جو ہے وہ نیویگیشن جو ہے، بغیر جو ابھی کا جو سسٹم ہے، کوئی جو ہے اس وقت کوئی سسٹم نہیں تھی. اور اس طریقے سے اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دریائے نیل کے لام پر ایک پرچہ بھیجا تو اس پر سے جو ہے وہ دریائے نیل جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے خطاب کیا، اے پہاڑ تو کیوں حرکت کر رہا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے تجھ پر نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے؟ تو کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ پہاڑ سے. تو حضرت اس سے پتہ چلا کہ ایک طرف حضرت صدیق کا مقام بھی پتہ چلا اور دوسری طرف حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بھی بتایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے. ہم خلفائے راشدین میں سے ہر ایک کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن فرمایا انزل الناس علی منازلہم، حدیث میں ہے کہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھا جائے، اس کے پوزیشن پر رکھا جائے. اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہمیں بھی اس سے کہا گیا کہ اس کے اعتبار سے اس کا آپ رسپیکٹ کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی یہ نہیں کہ ہم اس کا جو ہے ڈس رسپیکٹ کریں. بہرحال ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، جس کو عشر مبشرہ کہتے ہیں. 10 صحابہ کو عشر مبشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی مجلس میں ان کو جنت کی بشارت دی تھی. تو بتائے، اب اندازہ لگائیے، جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جن کو صدیق اور شہید کہا گیا، اگر آدمی اس کو جو ہے ایکسپٹ نہ کرے، اس کو تسلیم نہ کرے اور بجائے اس کے رسپیکٹ کرنے کے ان کو ان کے مقام سے ہٹا دے، تو اللہ اور اس کے رسول نے جس کو جس مقام پر رکھا ہے، کیا کسی کے کہنے کی وجہ سے وہ نیچے اتر سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے بعض جو ہے خطیب خطبے کے اندر، ہر جمعہ کے اندر یہ حدیث پڑھتے ہیں، اللہ فی اصحابی، ڈرو اس بات سے کہ میرے صحابہ کو کوئی برا بلا نہ کہے. حدیث پاک میں اندر فرمایا کہ میرے صحابی نے اگر ایک مد خرچ کیا ہے، مد اس کو سمجھ لیجئے، اور بعد میں آنے والے اگر جو ہے وہ پہاڑوں کے برابر خرچ کرے تو میرے صحابی کے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جو ہے فرمائش کی جو ہے کہ رائے خدا کے اندر مال کو لے آؤ. تو لوگ اپنے اپنے جو ہے حیثیت سے لے کر آئے، کسی نے کتنا لائے، کسی نے کتنا لائے. ایک صحابی تھے جو اس پوزیشن کے اندر تھے کہ وہ بظاہر جو ہے کوئی مزدوری بھی نہیں کر سکتے تھے. تو ایک یہودی کے باغ کے اندر گئے اور انہوں نے مزدوری کی. اور کس طریقے سے مزدوری کی کہ ایک ہاتھ سے رسی کھینچ رہے ہیں اور اس کو منہ میں پکڑ رہے ہیں، چونکہ دوسرا ہاتھ نہیں تھا کہ اس سے یہ کر لیں. اور اسی طریقے سے وہ مزدوری کرتے رہے اور چند کھجوریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں لے کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کس طریقے سے لائے ہوئے. تو فرمایا یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہیں لیکن کوالٹی کے اعتبار سے سب پر بھاری ہے. اور فرمایا اس کو تمام جو ہے وہ مال پر جو ہے وہ نشاور کر دو.
میرے دوستوں، تو صحابی کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لو کان نبیا بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. حضرت صدیق کا مقام تو مقام اتحاد ہے، نسبت اتحادی ہے. یہاں پر حضرت عمر کو فرمایا بعدی، اور وہاں حضرت صدیق تو اپنا ان کا مقام ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی رائے پیش کرتے تھے تو قرآن میں ان کے رائے کے مطابق وحی نازل ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ازواج مطہرات یہ بغیر جو ہے پردے کے باہر نہ نکلے، یعنی جو حجاب وغیرہ اس وقت تو یہ حضرت عمر کی رائے تھی. اور قرآن کریم کے اندر وحی نازل ہو رہی ہے کہ ازواج مطہرات کے لیے بھی اور عام مومنین کے لیے بھی یہ حکم نازل ہوتا ہے، عام مومنات کے لیے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المسلمین مؤمن یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ کہہ دیجئے ازواج مطہرات سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر ڈال دے. یدنین علیہن من جلابیبہن، اس میں عام حکم ہے کہ تمام جو ہے عورتوں کے لیے بھی حجاب کا حکم دیا گیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رائے پیش کر رہے ہیں اور وحی ان کے مطابق نہ. اسارہ بدر کے متعلق دیکھیے، اس کے اندر بھی نازل حضرت عمر کی تائید کے اندر جو ہے وحی نازل ہو رہی ہے. علماء نے جو ہے متعدد جو ہے آیتوں کے بارے میں لکھا ہے. تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آخرت کا غم اور فکر کتنا سوار ہے. اللہ اکبر. وہ جو واقعہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک عورت کسی قافلے کے اندر آئی، بچے بلبلا رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ قافلہ آیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ بچے کیا جو ہے وہ کیوں رو رہے ہیں، اور یہ تو کیا چولہے پر کیا رکھی؟ کہا کہ جاؤ، تمہیں کیا پتا. حضرت عمر کا جو ہے وہ میں گریبان پکڑ لوں گی مفہوم قریب اس کا ہے. فرمایا عمر کو کیا خبر تیری یہ حالت ہے. فرمایا پھر اس کو امیر کس نے بنایا؟ سید القوم خادمہ. چنانچہ اسی وقت جا رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ، اسلم کے ساتھ، اور بیت المال سے بہت سارا جو کھانے پینے کی چیزیں تھی اس کو بوری میں بھر دیا اور کہا کہ یہ میرے جو ہے کندھے پر رکھ دو. غلام کہہ رہا ہے کہ میں ہی اٹھاؤں گا. کہا کہ نہیں، آج تو یہاں اٹھائے گا، قیامت کے دن اٹھائے. اب آئے، پھر اس کے بعد کتابوں کے اندر جو واقعہ لکھا ہے وہ کم و بیش اسی طریقے سے کہ آ کر پھر آپ نے جو ہے اس ہانڈی کے اندر کچھ جو ہے آٹا، کچھ گھی وغیرہ ڈال کر پھر پکایا اور پھر بچوں کو کھلایا. اور پھر دیکھا کہ بچے اب ہنس رہے ہیں تو ماں بھی بڑی خوش تھی. فرمایا تم تو اس لائق تھے کہ تم کو امیر بنایا جاتا. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہی امیر المؤمنین. ہاں تو میرے دوستوں، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو ایسی عظمت والی جو ہے ذات کو بھی لوگ برا بھلا کہتے. اور اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر حضرت صدیق ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور جب حاجی صاحب جاتے ہیں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے روضہ مبارک یا جو ہے اس کی جو وہاں پر پہلے سلام پیش کرتے ہیں، پھر حضرت صدیق پر اور پھر حضرت عمر پر. جب اللہ نے اپنے دونوں یاروں کو اپنے نبی کے ساتھ سلایا ہے تو تم اس کو جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے. لیکن بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو وہاں جانے کے بعد نبی پر تو سلام دور کی بات رہی، دشمنی کی وجہ سے وہ روضے پر بھی حاضر نہیں ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہدایت مانگنا چاہیے. اس لیے نماز میں ہمیں دعا سکھائی گئی، وہ کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم،
سیدھا راستہ، اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو سب سے پہلی جماعت جو ہے وہ حضرات صحابہ کی ہے، اور پھر ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ حضرت صدیق اپنا ان کا مقام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان ہے۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لخت جگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھے، تو ذی النورین اسی وجہ سے لقب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت کے اندر بہت تھے، اور قضاء کے اندر، فیصلے کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری صفات سے نوازا تھا۔ پھر عشر مبشرہ اپنی جگہ پر ہیں، پھر ہر صحابی کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو فرمایا فلاں صحابی کو دیکھ لے۔ تو صحابہ تو حریص تھے کہ جب جنتی ہے تو پتہ نہیں ان کا کون سا عمل ہے، میں بھی کر لوں۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ولمثل هذا فلیعمل العاملون، یہ ایسی چیزوں میں کمپٹیشن کرتے تھے۔ تو ایک صحابی ان کے پیچھے رہے اور وہ ان کی نگرانی کرتے رہے کہ ان کا کون سا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ لگے رہے، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ بظاہر تو کوئی خاص عمل تو نہیں ہے جو ایکسٹرا کیا جا رہا ہو، فرائض اپنی جگہ پر ادا کیے جا رہے تھے، پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی، آپ کو کون سا عمل ہے؟ فرمایا آپ نے تو ہمارا عمل تو دیکھ لیا، اتنی بات ضرور ہے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے جاتا ہوں تو اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں کہ میرے دل کے اندر کسی کے متعلق نفرت، حسد، عداوت اور کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ بشر ہے، انسان ہے، اگر کوئی چیز ہو تو میں اس کو صاف کر لیتا ہوں اور اس کو دھو دیتا ہوں۔ اگر کسی مسلمان کے ایک دوسرے سے کھٹپٹ ہو جائے، ہوگی، 3 دن سے زیادہ قطع کلامی نہیں کرے، دنیاوی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے چاہے تو آپ زندگی بھر اس سے قطع کلامی کر سکتے۔ تو فرمایا یہ ہے میرا عمل، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا یہ میری سنت ہے کہ میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں۔ میرے دوستو، نماز میں کیا ہے؟ آؤ تو پہلے ایک ساتھ مل کر کندھے سے کندھا کھڑے کر، اور یہ تو بہت حدیث، یہ بہت مشہور جو ہے حدیث ہے۔ فرمایا کیا فرمایا؟ قاربو سددو، مل کر رہو، بیچ کے خلا کو جو ہے وہ پر کر دو، اس لیے کہ درمیان میں اگر تم نے گیپ رکھ دیا تو شیطان تمہارے دلوں کے اندر پھٹن ڈال دے گا۔ نماز صحیح نہیں، دلوں میں تمہارے جو ہے نفرتیں ہوتی۔ تو یہ نماز ہمیں پہلا سبق دیتی ہے کہ دلوں میں یونائٹ ہونا چاہیے، ہارٹ میں یونائٹ ہونا چاہیے، آپ کے قلوب کے اندر یونائٹ ہونا چاہیے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، دوسرے قوموں کے بارے میں فرمایا کہ ظاہر کے اندر تو یہ آپ کو دکھیں گے کہ یہ جمے ہوئے، ایک ساتھ ملے ہوئے، لیکن دل ان کے جو ہے وہ مختلف ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لیکن مومن ظاہر میں بھی ملا ہو اور دلوں کے اندر ان کے محبتیں ہوں۔ تو یہ صحابی، یہ تو تمام صحابہ کے اندر ہی بات ہوگی، لیکن خاص طور سے ان صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ خصوصیت ہے صحابہ کی جن کو یہ بشارت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری یہ سنت ہے کہ میں اپنے دلوں کو صاف کر دیتا ہوں، اور جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ ہوگا، اور جو میرے ساتھ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور فرمایا اصحابی کالنجوم، صحابہ ستارے، جیسے ستاروں سے آدمی اپنی منزل کو طے کر لیتا ہے، تو جو شخص ابھی جس صحابی کے نقش قدم پر چلے گا وہ ضرور بھی ضرور اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جائے گا، اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو معاملہ ہے ان تمام معاملات کے اندر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلیں۔ اور فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، صحابہ کون ہیں؟ فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا ہے تقوی کے لیے، ان کے قلوب کو سلیکٹ کر لیا۔ تو جن کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا ہو تو ان کا مقام کیا ہوگا؟
اور حدیث کی اکثر کتابیں جتنی ہیں ان تمام کتابوں کے اندر ایک مستقل ایک عنوان ہوتا ہے کتاب المناقب۔ مناقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کے بعد صحابہ کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں خلفائے راشدین، عشر مبشرہ، اور اس کے بعد تمام جو ہے صحابہ کے متعلق ایک واقعہ سورہ ممتحنہ کے اندر ہے، وقت نہیں ہے۔ سورہ ممتحنہ جو 28 سپارے کے اندر ایک سورت ہے، اس میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کا۔ انہوں نے اپنے انداز اور سوچ کی وجہ سے ایک خط لکھا تھا مکہ والوں کو۔ اس وقت جو ہے فتح نہیں ہوا تھا، چونکہ وہ ایک دوسرے ملک سے تھے اور ان کی جو ہے خاندان اور ان کے اہل و عیال چونکہ مکہ میں تھے، تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے کہ مکہ پر حملہ کرنے کا، اور ایک عورت کے ہاتھ وہ خط بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ نے 2 صحابی کو پیچھے بھیجا اور کہا کہ اس خط کو لے کر آئے۔ عورت نے تو پہلے انکار کر دیا، پھر جب اس کو دھمکی دی گئی تو اس نے وہ خط نکال دیا۔ جب پتہ چل گیا کہ اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے تو حضرت عمر تو عمر تھے، کہنے لگے کہ آپ اجازت دے تو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا صبر سے کام لے لو، جانتے ہو یہ صحابی کون ہیں؟ فرمایا یہ بدر میں شریک تھے، یہ بدری صحابی ہے، اور بدر میں جتنے صحابہ شریک تھے ان تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ تو اجتہادی غلطی تو صحابہ سے ہو سکتی ہے اور ہوئی، لیکن اس کی وجہ سے کسی امتی کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ ان کے متعلق کیچڑ اتارے، اس کے متعلق کوئی سب و شتم کرے۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، صاف ہے، کہ تمام صحابہ یہ امت کے اندر جو ہے سب سے افضل ہے۔ الگ ہے کہ خلفاء راشدین، عشر مبشرہ، ہر ایک کا اپنا اپنا قام ہے، لیکن جو صحابی ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی ایمان کی حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، انشاءاللہ العزیز اس کا مقام جو ہے تمام امتی سے افضل ہوگا۔ اس لیے سورہ فتح کی جو آخر آیت میں نے گزشتہ ہفتے پڑھی تھی، اس کو ہم پھر سے اس کا جا کر ترجمہ ٹرانسلیٹ دیکھیں اور ہم اپنے عقیدے کو درست کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔